السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہماری بہن نے ایک سوال کیا ہے کہ بعض لوگوں سے یہ سنا ہے کہ جمعہ والے دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے کیونکہ جمعہ کا جو دن ہے وہ خوشی کا دن ہے، اور اس دن کپڑوں سے میل کچیل نکالنا یہ اس خوشی کے خلاف ہے، جمعہ کے دن کی فضیلت کے خلاف ہے، لہٰذا جمعہ والے دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے۔ تو ہماری بہن نے پوچھا ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام سے یا سلف صالحین سے ایسی کوئی بھی بات ثابت نہیں ہے، بلکہ اگر ہم غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کا غسل جو ہے ہر انسان پہ واجب قرار دیا ہے، یعنی مسلمان مرد حضرات جو مسجد میں آ کے جمعہ پڑھیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کر کے آئیں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جب انسان غسل کرتا ہے تو اس کے بدن سے بھی میل کچیل اترتی ہے، تو جمعہ کے دن آپ نے خود غسل کرنے کا حکم دیا ہے، فرمایا غسل الجمعۃ واجب علی کل مسلم، مسلمان پہ واجب ہے۔ علماء کے درمیان اختلاف ہے، بعض دوسری روایات کو سامنے رکھ کر کہ یہ غسل واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن یہاں جو بات قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان غسل کرے گا تو اس کے جسم سے بھی میل کچیل اترے گی، تو وہ بھی جمعہ کا دن ہی ہوگا۔ تو اگر اپنے جسم سے میل کچیل اتارنا اور اس کی صفائی کرنا یہ جائز ہے، تو کپڑوں سے میل کچیل اترنا کیسے یا نکالنا کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، کچھ لوگ اسی طرح کام کاج والے کپڑے پہن کر مسجد میں آ گئے جن سے پسینہ کی بدبو آ رہی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ہر کوئی ایسا کیوں نہیں کرتا کہ جمعہ کے لیے الگ سے ایک کپڑوں کا سوٹ بنائے، یعنی کپڑے بنائے جن میں وہ آ کر جمعہ کی نماز ادا کرے۔ اس حدیث شریف کی تشریح میں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنا کپڑوں کا ایک جوڑا الگ یعنی جمعہ کے لیے رکھے، یا جو بھی کپڑے جس جگہ جو جی استعمال ہوتے ہیں سطر کے ڈھانپنے کے لیے تو وہ جمعہ کے لیے الگ سے رکھے، اور اگر اس کے پاس نہ ہو تو جو اس نے کپڑے عام پہنے ہوئے ہیں جن میں کام کاج کرتا ہے ان کو دھو کر جمعہ والے دن صاف کر کے مسجد میں آئے۔ تو اس لیے ایسی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام سے یا سلف صالحین سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ جس نے ایسی بات کی ہے بالکل غلط کی ہے، قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف کی ہے، اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف کی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب علماء دنیا سے چلے جائیں گے اور ایسے جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے جن کو لوگ اپنا مذہبی پیشوا بنائیں گے، ان سے مسئلے پوچھیں گے، فتوے ان سے لیں گے، اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو ایسی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے، سلف صالحین سے بالکل بھی ثابت نہیں۔